شکرانے کے نفل بھی تو ادا کرنے تھے۔ ولید کمرے میں آیا تو بینا شکرانے کے نفل ادا کر کے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ آج پہلی بار ولید کو بینا پر بہت غصہ آیا تھا۔ اسے خود برا لگا، لیکن حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اس سے سخت ناراض تھا۔ بستر کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے اپنا ماتھا سہلایا اور اپنی سائٹ پر لیٹ گیا۔ بینا نے دعا مانگنے کے بعد ولید کی جانب دیکھا جو آنکھیں بند کر کے اپنا سر دبا رہا تھا۔ بینا ولید کے پاس آئی اور آ کے اس کا سر دبانے لگی۔ ولید نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ دھیرے سے پیچھے کر دیا۔ بینا کا دل دکھا تھا۔ اس نے پھر سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دبایا تو پھر سے ولید نے ہاتھ ہٹانا چاہا لیکن نہیں ہٹا سکا۔ بینا رو رہی تھی، وہ جانتا تھا اس میں بینا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ بینا نے ولید سے پوچھا کیا آپ ابھی تک ناراض ہیں؟ لیکن ولید خاموش رہا۔ بینا نے آگے ہوتے ہوئے ولید کے سینے پر سر رکھا اور اس کے سینے پہ سر رکھ کے شدت سے رو دی۔ ولید اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یار اس قدر کیوں رو رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اللہ میری دونوں بہنوں کے نصیب اچھے کرے گا۔ ولید نے اسے تسلی دیتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ آمین، بینا نے دل سے کہا تو ولید نے اسے واپس اپنے ساتھ لگایا اور بولا اب آنسو نہیں دکھنے چاہیے مجھے تمہاری آنکھوں میں۔ بینا نے کہا بس آپ مجھ سے کبھی خفا نہ ہو، مجھے ہمیشہ پیار کرتے رہیں، میں کبھی نہیں روں گی۔ ولید نے کہا سوچ لو پھر نہ کہنا۔ ولی اب بس کر دیں تو بینا شرم سے سر جھکا گئی۔ ولید نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ آج کا دن بہت ذہنی تھکاوٹ کا دن تھا۔ اب وہ تھوڑی دیر دماغ کو پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن یوں ہی خاموشی میں گزر گئے۔ حیا سارا زیور اکٹھا کر کے ایک طرف رکھتی، روز اسے دیکھتی۔ وہ سارا زیور میر کی والدہ کا خاندانی زیور تھا جو انہوں نے میر کی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، پر اب حیا کا میر سے نکاح نہیں ہوا۔ حیا کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ دروازہ کھلا اور بینا اندر داخل ہوئی اور حیا کو دیکھ کر مسکرائی۔ بینا نے اندر آ کر حیا سے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ بینا کا انداز ہلکا پھلکا سا تھا۔ حیا نے معصومیت سے پوچھا بھابھی آپ کے بھائی نے مجھے ٹھکرا دیا، کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ خود پہ ضبط کرتے ہوئے پوچھنے لگی جبکہ آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ بہت زیادہ، بینا نے اس کی بات کا جواب مسکرا کے دیا۔ حیا نے حیرت سے ان الفاظ پہ بینا کی جانب دیکھا۔ وہ کیا جتانا چاہ رہی تھی؟ یہ امی کا زیور ہے نا؟ بینا نے ان 2 ڈبوں کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں کھولا اور سارا زیور چیک کیا۔ میں یہی لینے آئی تھی، اب نکاح تو کینسل ہو ہی گیا ہے تو یہ زیور امی کو واپس کرنے ہیں۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے بینا وہ ڈبے اٹھا کے باہر نکلنے لگی۔ بھابھی، حیا کی بات پر بینا رک گئی۔ آپ کے بھائی نے اچانک سے نکاح سے انکار کر دیا، آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ حیا، میر نے کبھی انکار نہیں کیا، وہ تو نکاح کے لیے ہی آیا تھا، انکار تو امی نے کیا۔ بینا کی بات پر حیا کے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ آپ انہیں منا لیتی نا، منانا اتنا آسان تھا کیا؟ تمہارے سامنے اس دن کیا کچھ نہیں ہوا۔ خیر اب وقت گزر گیا ہے، شکر ہے خاندان والوں کو شامل نہیں کیا تھا، اس نے کہا، ورنہ کتنی شرمندگی ہو جاتی۔ بینا منہ بنا کے بولتی ہوئی باہر نکل گئی جبکہ حیا پیچھے غصے میں بل کھاتی ہوئی رہ گئی۔ میر کے ان دنوں فائنل امتحان چل رہے تھے، اس لیے وہ سب کچھ بھلا کے اپنے پیپر پر دھیان دے رہا تھا۔ امتحان کے دوران اس کی ایک لڑکی زارا سے ملاقات ہوئی۔ وہ بھی CSS کے پیپر دے رہی تھی اور میر پر دل و جان سے فدا ہو گئی تھی۔ سب پیپر کے دوران اس نے میر کو بہت تنگ کیا لیکن میر اپنے سخت رویے کی وجہ سے اس سے دور ہی رہا۔ آج آخری پیپر تھا اور وہ اس سے اپنے دل کی بات کہنے آئی تھی۔ زارا، جو بولنا ہے جلدی بولو، مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، میر نے ماتھے پہ بل ڈال کے کہا جبکہ نظریں موبائل اسکرین پر تھیں۔ میر، مجھے تم بہت پسند ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ زارا بہت امید سے میر کو دیکھتی ہوئی بولی۔ میر نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی اور بولا یہ ناممکن ہے زارا، اس لیے اپنا اور میرا وقت ضائع مت کرو۔ میر نے سختی سے کہا اور قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ میر، سنو، کیا کمی ہے مجھ میں جو تم انکار کر رہے ہو؟ زارا رونے والی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تم سے محبت نہ ہو لیکن خود بخود ہو گئی، اس دل نے سنا ہی نہیں۔ زارا بے بسی سے بولی، مجھے نہیں پتا کون سا کمزور لمحہ تھا جس پر میں نے تمہارے ساتھ نرمی سے بات کی اور تم اتنی آگے بڑھ گئیں کہ تم اس مقام تک پہنچ گئیں کہ مجھے آ کے پرپوز کر رہی ہو۔ میر کو بہت افسوس ہوا۔ زارا نے میر سے پوچھا، تم کیا کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ زارا کا دل بہت سخت دکھ رہا تھا۔ میر نے کہا، ہاں میں انگیج ہوں۔ میر کی بات پر زارا کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ زارا نے حسرت سے پوچھا۔ معلوم نہیں، میر نے جواب دیا، لیکن میری امی کو بہت پسند ہے، میر نے صاف لفظوں میں اسے بولا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ زارا اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اس کے پیچھے آئی اور بولی، سنو، آج ہمارا آخری پیپر تھا، اب زندگی میں نہ جانے پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، آخری بار کچھ پل دو گے مجھے اپنے؟ وہ بہت نرم لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ میر کے ماتھے پر بل پڑے۔
چائے پیو گے ایک دفعہ میرے ساتھ، بالکل آخری دفعہ، پھر کبھی کچھ نہیں مانگوں گی تم سے، نہ تم سے کبھی زارا ملے گی، نہ کبھی کچھ کہے گی، زارا تمہیں ہمیشہ کے لیے بھول جائے گی، زارا نے میر سے درخواست کی۔ اس سے پہلے کہ میر منع کرتا، زارا نے کہا، میر آپ کو آپ کی امی کی قسم۔ زارا کی بات پر میر نے زارا کو گھورا اور گاڑی میں بیٹھنے کو بولا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ زارا کی تو جیسے عید ہو گئی۔ میر زارا کو لے کر کافی شاپ پر آیا، کافی کا آرڈر دیا۔ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ زارا نے پوچھا، آپ کے گھر میں صرف آپ کی والدہ ہیں اور کوئی نہیں؟ میر نے کہا، میں اپنی پرسنل زندگی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ تو وہ پیچھے ہو کے بیٹھی۔ یہ تو بتا دیا آپ نے کہ لائف میں کوئی ہے، تو کیا یہ پرسنل بات نہیں تھی؟ زارا نے بھی اب کی بار سنجیدگی سے پوچھا۔ میر نے کہا، میں تمہیں کبھی نہیں بتاتا، لیکن تمہیں خوش فہمی سے نکالنا بھی تو لازمی تھا نا۔ میر کی باتیں زارا کے دل پر لگ رہی تھی۔ کافی آتے ہی میر نے کافی کا سپ لیا تو سامنے اس کی نظر اٹھی اور واپس پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ دعا ہی تھی، وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو کیا ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرو گے جو پہلے ہی کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ بینا کی بات میر کے کانوں میں گونجی تو کافی مزید کڑوی ہو گئی۔ میر نے آنکھوں پر گلاسز لگا لیا تھا کہ اس کے دل کا حال کسی اور کے سامنے نہ آئے۔ اتنے میں میر نے دیکھا کہ دعا اپنی جگہ سے غصے سے کھڑی ہوئی اور اس شخص نے دعا کا ہاتھ پکڑا۔ میر کی پکڑ کافی کے کپ پر بہت سخت ہو گئی۔ میر کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھرنے لگیں۔ دعا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اب انگلی سے اسے وارننگ دیتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھی۔ وہ شخص بھی اس کے پیچھے باہر آیا اور دوبارہ اس کا راستہ روکا۔ یہیں پر میر کی برداشت ختم ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ سے ایک دم اٹھا، کافی کا کپ ہاتھ میں لے کے سیدھا اس آدمی کے پاس آیا اور اس کے چہرے پہ اس نے کافی ڈال دی۔ دعا اور حامد دونوں ہی اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ گرم گرم کافی اس کے چہرے اور شرٹ پر گری تھی۔ میر اس پہ بھی نہیں رکا، اس نے زور سے حامد کو پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ زارا اپنی جگہ پہ کھڑی یہ سب تماشا دیکھنے لگی۔ دعا نے میر کی جانب سہم کر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، میر نے وہاں کھڑے ویٹر کو اپنا بل تھمایا اور پلٹ کے دعا کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حامد تو صورتحال ہی سمجھ نہیں پایا کہ اچانک اس کے ساتھ ہوا کیا۔ زارا وہیں خالی ہاتھ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ باہر آتے ہی میر نے دعا کو گاڑی میں دھکا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے گاڑی کو روڈ پہ ڈال کے لے گیا۔ دعا نے غصے سے میر کو دیکھا اور پوچھا، آپ مجھے ایسے کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ میر نے ناگواری سے پوچھا، کون تھا وہ شخص؟ دعا نے بدتمیزی سے کہا، آپ سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو تو۔ میر نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کیا کر رہے ہیں میر؟ آہستہ چلائیں ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ دعا گھبرا گئی۔ دعا، وہ شخص تمہارا ہاتھ پکڑ رہا تھا اور تمہیں لگتا ہے میں وہ سب دیکھتا رہوں گا، چپ رہوں گا، کچھ نہیں بولوں گا؟ میر غصے سے بھڑکا۔ آپ کیوں اتنا بھڑک رہے ہیں؟ صرف ہاتھ پکڑا تھا اس نے اور میں نے فوراً چھڑا بھی لیا تھا۔ دعا نے صفائی پیش کی۔ میر نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور ایک دم دعا کے چہرے کو اپنے قریب کیا۔ کوئی تمہیں ہاتھ لگائے تو بہت درد ہوتا ہے دعا، جی چاہتا ہے اس کا ہاتھ توڑ دوں، اور آج میں ایسا کر بھی جاتا لیکن نہیں کر سکا۔ جانتی ہو کیوں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے غرایا، کیونکہ اس کو یہاں تک پہنچانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ تم نے اسے اتنی ہمت دی کہ آج وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا، ورنہ کسی نامحرم کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ یوں کسی لڑکی کو ہاتھ لگا سکے۔ جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے میر دور ہوا۔ آپ نے بھی تو میرا ہاتھ پکڑا، دعا نے میر کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، جس کے جواب میں میر نے انتہائی گہری نگاہ دعا پر ڈالی اور بولا، تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا ایک دن مضبوطی کے ساتھ، وہ بھی زندگی بھر کے لیے۔ اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ دعا نے کہا، کیا مطلب؟ ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ہے تو پھر؟ دعا کو حیرت ہوئی۔ کیا پھر؟ میر نے کہا، ہمارا رشتہ آج بھی جڑا ہے دعا۔ ہاں، اگر کسی اور کے ساتھ تعلق جڑ جاتا تو تمہاری طرف کبھی دیکھتا بھی نہیں، لیکن میری ماں کی مرضی ہے کہ ان کی بہو تم ہی بنو گے، اور بہت جلد ان کی یہ خواہش ان کا بیٹا پوری کرے گا۔ گھر آ گیا ہے، جاؤ اندر، اور آئندہ میں تمہیں اکیلے گھر سے باہر نہ دیکھوں، ورنہ۔ وہ اسے دھمکاتا ہوا بولا۔ دعا نے غصے سے پوچھا، ورنہ کیا؟ ورنہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا اور تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا اور نکاح کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں لے جاؤں گا، پھر تم چیختی چلاتی رہنا، لیکن یہ کنگلا پھر تمہیں کنگال کر کے ہی چھوڑے گا۔ معنی خیزی سے ایک ایک لفظ چبا کے کہتا ہوا وہ دعا کے 14 تپک روشن کر گیا۔ دعا فوراً گاڑی سے نیچے اتری اور گھر کی جانب بڑھ گئی، اور اتفاق سے میر کی گاڑی سے اترتے ہوئے حیا نے دعا کو دیکھ لیا۔ حیا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم جیسی بے حیا لڑکی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ دعا کے اندر آتے ہی حیا اس پر چڑھ دوڑی۔ دعا جو میر کے الفاظوں پر غور کر رہی تھی،
حیا کے بدتمیزی کرنے پر دعا کو بہت غصہ آیا. یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ بھول گئی بڑی بہن ہوں تمہاری. رہنے دے بڑی بہن, کیا آپ جیسی ہوتی ہیں؟ پہلے میر کے رشتے سے انکار کیا اور پھر اب جب ہمارا نکاح نہیں ہو سکا تو پھر سے اسے اپنے جال میں پھنسانے لگیں. کتنی گھٹیا ہیں آپ. حیا, زبان کو لگام دو. اب اگر تم نے ایک لفظ بھی غلط بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. دعا کو حیا کا انداز بہت بری طرح چبھ رہا تھا. حیا نے غصے سے کہا, آپ مجھے اور میرے انداز کو چھوڑیں. یہ بتائیں جس کی خاطر میر کو چھوڑا تھا, جس سے محبت کے دعوے کیے تھے, وہ شخص کہاں ہے؟ آیا کیوں نہیں رشتہ لے کے؟ حیا تو جیسے آج پھٹ پڑی. شور سنتی ہوئی صالحہ بیگم اور بینا بھی باہر آ گئیں. یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, تمہیں اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا نے حیا کو جھڑک دیا. کیوں ضرورت نہیں؟ حیا, یہ سب کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ صالحہ بیگم نے باہر آتے ہوئے پوچھا. اچھا وہ امی آپ آ گئیں, دیکھ لیں اپنی بیٹی کی حرکتیں. میر سے رشتے سے انکار کرنے کے بعد پھر بھی ان سے رابطے میں ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں, انہی کی وجہ سے میرا نکاح میر سے نہیں ہوا. دوبارہ سے میر کو اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسا رہی ہیں. امی اسے کہیں چپ ہو جائیے ورنہ میں بھول جاؤں گی یہ میری چھوٹی بہن ہے. دعا نے اپنا غصہ برداشت کرتے ہوئے اپنی ماں سے کہا. تو نہیں یاد رکھیں کہ میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ میری بہن ہیں. آپ جیسی بہن ہونے سے تو کسی ڈائن کی بہن ہونا زیادہ بہتر ہے. حیا نے دو بدو جواب دیا. صالحہ بیگم اور بینا حیرانی سے حیا کو دیکھنے لگی. حیا, یہ سب کیا بولے جا رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو, بڑی بہن ہے وہ تمہارے, رشتوں کا لحاظ رکھو. صالحہ بیگم نے حیا کو ڈانٹا. امی جان, آپ نہیں جانتی یہ کتنی چالاک ہے. یہ جتنی بھولی بنتی ہے اتنی ہی تیز ہے. ابھی ابھی یہ میر کی گاڑی میں آئی ہیں. میر انہیں چھوڑ کر گئے ہیں. پوچھیں ان سے کیوں گئی تھیں یہ میر کے ساتھ. حیا کی بات پر بینا اور صالحہ بیگم دونوں نے دعا کو حیرت سے دیکھا. کیا یہ سچ ہے دعا؟ صالحہ بیگم کی آواز پر دعا نے اپنے لب بھینچے. امی میں کوئی صفائی نہیں دوں گی, لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ حیا غلط بول رہی ہے. میرا کوئی رابطہ میر کے ساتھ نہیں ہے. دعا غصے سے بولتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور اب دروازہ بند کر لیا. ایک نمبر کی جھوٹی ہے. حیا بھی زبان کا زہر اگلتی ہوئی اندر کی جانب چلی گئی. یا اللہ, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ صالحہ بیگم پریشان ہو گئیں. سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مومانی جان, فکر نہیں کریں, مطمئن رہیں. بینا نے مسکرا کر انہیں حوصلہ دیا. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بار بار فون کر رہے ہو؟ مسلسل حامد کی کال پر بالآخر دعا نے کال ریسیو کی اور پوچھا. کیا بات ہے؟ کیوں مجھے بار بار فون کر رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ حامد نے غصے سے دعا سے پوچھا. تم میری کال پہ کیوں ریسیو نہیں کر رہی تھی؟ اور وہ شخص کون تھا جس نے میرے چہرے پر کافی گرائی اور تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں لے گیا؟ حامد غصے سے بھڑکا. دعا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے کہا. میرا ہونے والا شوہر. کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے انکار کر دیا ہے. پھر حامد کو کچھ سمجھ نہیں آیا. ہاں, لیکن میرے انکار کی کوئی اہمیت ہی نہیں. وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اب بھی. دعا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا. اور میرا کیا ہوگا؟ وہ خیالوں میں گم ہوتا پوچھنے لگا. دعا نے کہا. تم تو انکار کر چکے ہو نا, پھر کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ اور تم نے خود کہا تھا آج آخری بار مل لو, اور جب میں ہمدردی میں آ گئی وہاں تم میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ گئے. دعا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا. ہمدردی؟ لیکن تم تو مجھ سے پیار کرتی تھی نا. دعا ہنسی اور بولی. ہاں, ویسے ہی کھوکھلا پیار جیسا تم مجھ سے کرتے تھے. اب یہ ڈرامے بازیاں بند کرو. تم نے جو کچھ کیا ہے نا, اور جس کے کہنے پر کیا ہے, ایک دن سارا راز کھل ہی جانا تھا. اب دوبارہ مجھے کال کی تو میں تمہاری کمپلین کر دوں گی. دعا نے غصے سے حامد کو وارننگ دی اور کال کاٹ دی. آیا بڑا مجھے دھمکی دینے والا. وہ موبائل بستر پر رکھ کر باتھ روم میں چلی گئی. کیا بات ہے میر, آج بہت دیر لگا دی؟ عابدہ بیگم نے اس کے لیے کھانا لگاتے پوچھا. جی, آپ کی ہونے والی بہو مل گئی تھی. کھانے کا نوالا توڑ کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا. کون؟ دعا؟ وہ کہاں ملی؟ عابدہ بیگم اس کے پاس بیٹھ کر خوشی سے پوچھنے لگی. میر نے ساری باتیں راز میں رکھتے ہوئے صرف اصل بات بتائی. عابدہ بیگم نے پوچھا. کوئی بات ہوئی تم دونوں کے درمیان؟ امی, آپ کو دعا بہت اچھی لگتی ہے. ایسی بھی کیا خاص بات ہے اس میں جو حیا میں نہیں؟ میر نے حیرت سے اپنی ماں سے پوچھا. ہاں بیٹا, مجھے دعا زیادہ عزیز ہے, اور تم نے سچ کہا, جو خوبی دعا میں ہے وہ حیا میں نہیں ہے, اور یہ قدرتی بات ہے. میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. خیر, میں نے کل بات کی ہے بھائی صاحب سے کہ مجھے میری امانت واپس لوٹائیں, ورنہ ساری زندگی کے لیے ناتا توڑ لوں گی. وہ اٹھتے ہوئے بولی. امی, آپ انہیں بلیک میل کریں گی؟ اب میر نے حیرت سے پوچھا. تو عابدہ بیگم نے کہا. کر سکتی ہوں, اپنا حق لے رہی ہوں. میرے اور میرے بھائی کے بیچ کی بات ہے, اور اس میں ہمارے بچے بالکل نہیں آئیں گے. میر نے حیرت سے پوچھا. آپ کو یقین ہے کہ آپ کے بھائی مان جائیں گے؟ عابدہ بیگم نے کہا. بس تم دیکھتے جاؤ, وہ میرے بھائی ہیں, اور ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو کبھی مایوس نہیں کرتے. عابدہ بیگم بہت خوش تھیں, اور میر اپنی ماں کو دیکھ کے خوش تھا. اب کیوں رو رہی ہو اتنا؟ ولید نے حیا کو گلے سے لگاتے ہوئے پوچھا. اس وقت وہ رات کے 10 بجے بھائی کے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی.
बीना भी पास ही बैठी उसका चेहरा देख रही थी। भाई मैंने तो अब्बू की बात मानी, निकाह का जोड़ा पहन लिया, मैं तो अच्छी बेटी थी ना, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? हया के आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी जान इसी में बेहतरी हुई वलीद, उसे गुस्सा है कि आज दुआ मीर के साथ गाड़ी में बैठकर घर आई। क्या उसके साथ? अब क्यों उसके साथ है? बीना की जानिब देखते हुए वलीद ने गुस्से से पूछा। मेरी मीर से बात हुई है, उसने सिर्फ दुआ को लिफ्ट दी थी बस, लेकिन हया ने तो बात का बतंगड़ बना दिया। बीना सर झटक कर खड़ी हो गई। वलीद ने हया को प्यार किया और बोला, मेरा बेटा रोना नहीं, जाओ आराम करो, सुबह बात होगी। हया सूसू करती हुई बाहर निकल गई। वलीद ने बीना को बेड के दूसरी जानिब लेटा देखकर उसको खींच के खुद से करीब कर लिया। क्या? बीना ने आईब्रो तिरछी करके वलीद से पूछा। वलीद ने कहा, सो क्यों रही हो? बीना ने कहा, तो रात हो गई है, रात को लोग सोते हैं डियर हस्बैंड। बीना ने अहम मालूमात दी। हाँ, वो सोते होंगे जो कंवारे होते हैं, शादीशुदा लोग जागते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, वलीद ने मोहब्बत भरे लहजे में कहते हुए बीना की गर्दन पे होंठ रखे। बीना का दिल धड़क उठा। वली जब भी उसे छूता बीना को ऐसा महसूस होता जैसे वली ज़िंदगी में पहली बार छू रहा है। बीना ने वलीद से कहा, वलीद आज सो जाते हैं, कल कर लेना प्यार प्लीज़। बीना ने नींद से बोझल लहजे में कहा। वलीद एक नज़र उसे देख के पीछे हट गया और अपनी जगह पे लेट कर उसने करवट ले ली। बीना के दिल की धड़कन उथल पुथल हो गई। वो जान गई कि वलीद उससे नाराज़ हो गया है। बीना से बर्दाश्त नहीं हुआ। बीना ने फ़ौरन अपनी करवट वलीद की जानिब ले ली और उसको कमर के पीछे से हक किया। सो जाओ बीना, नींद आ रही है। वलीद ने उसका हाथ पीछे किया। बीना ने कहा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही अब। वो उसकी कमर पर हल्के से हाथ फेरते हुए बोली, बीना लाइट ऑफ कर दो, नींद आ रही है मुझे। वलीद वाकई में गुस्से में आ गया था। बीना ने परेशानी से उसको देखा और बिस्तर से उठ गई, लाइट ऑफ की और सोफे पर जाकर लेट गई। उसका जाना वलीद ने नोट किया। बीना चुपचाप वापस आ जाओ वरना। वलीद ने धमकी दी। बीना ने कहा, सो जाएं, आपको नींद आ रही है, और रुख फेर कर लेट गई। वलीद ने अगले ही पल उसकी जानिब कदम बढ़ाए, उसे गोद में उठाया और सीधा बिस्तर पे लाके उसे अपने साथ सीने से लगा लिया। अब आवाज़ नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, सो जाओ चुप करके। वलीद ने उसका सर अपने सीने पे रखते हुए कहा। बीना ने पूछा, आपको प्यार नहीं करना? वो उसके कान में धीरे से बोली। वलीद समझ गया। उसने कहा, नहीं, कल कर लूँगा। बीना ने पूछा, नाराज़ हो गए ना? बीना की आवाज़ आंसुओं से भर गई। अरे नहीं हुआ नाराज़, सो जाओ। वलीद ने उसके माथे पे प्यार किया। फिर अभी करें। बीना बज़िद हुई। बीना क्या बच्चों वाली हरकतें हैं, सो जाओ अब। वलीद हंस दिया। मुझे नहीं पता, अभी करें। वो उसके ऊपर आती उसकी शर्ट के बटन खोलती हुई ज़िद्दी लहजे में बोली तो वो उसकी हरकत पे हंसता हुआ उसे नीचे करके उसके ऊपर आ गया। अभी अगले 1 मिनट में तुम चुप करके सोती दिखाई ना दी तो याद रखना सारी रात मेरी शिद्दतों को सहना पड़ेगा और आंसू एक भी नहीं निकलने दूंगा, वरना तुम जानती हो मुझे। वो धीरे से उसके कानों में सरगोशी करता हुआ उसकी सांसों में हलचल मचा गया। वलीद आपकी हूँ, जो चाहे करें। वलीद बोला, जानता हूँ मेरी हो, इसीलिए आज की रात छुट्टी दी तुम्हें। वो एक तरफ लेटता उसका सर वापस अपने सीने पे रख के सो गया। बीना के चेहरे पे एक मुस्कुराहट उभरी। वाकई वो खुद को खुद खुशकिस्मत समझती थी। उसका शौहर ना सिर्फ उससे प्यार करता था बल्कि उसकी परवाह भी करता था। होती वफ़ा जो खून के रिश्तों में, तो यूसुफ ना बिकता मिस्र के बाज़ारों में। एक काम तुमसे नहीं हुआ, कैसे इंसान हो तुम, जस्ट गो टू हेल। हया ने गुस्से से फ़ोन बंद किया और अपने पीछे खड़ी बीना को देखकर घबरा गई। कौन सा काम वो नहीं कर सका? कौन है वो, ज़रा मुझे भी तो बताओ। बीना सीने पर हाथ बांध कर उसके पास आते हुए बोली। कोई भी नहीं भाभी। हया घबरा गई। तुम्हें नहीं याद? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। अपनी ही बहन को किसी गैर शख्स के हाथों उल्लू बनाया तुमने और ऐसा जाल बुना कि सभी उसमें फंस कर रह गए। बीना सख्त गुस्से से बोली। क्या बोल रही हैं आप, होश में तो हैं? हया का लहजा डगमगाया, लेकिन बीना अपनी बात पर कायम रही। चलो मेरे साथ। बीना उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर लेकर आ गई, जहाँ पर इस वक्त सब मौजूद शाम की चाय पी रहे थे। बीना ने उसे झटके से छोड़ा। ये सब कुछ क्या है बीना? वलीद को बहुत गुस्सा आया। बीना ने हया से बोला, तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? एक एक लफ्ज़ गुस्से से चबाते हुए बीना सबको परेशान कर रही थी। अम्मी, भाई, मुझे नहीं पता भाभी क्या बोल रही हैं। अंदर मुझे कह रही थी कि मेरे भाई के रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हया अचानक ये सब बातें वलीद, कयूम साहब और सालिहा साहिबा को बताने लगी और सब हैरत से बीना को देखने लगे। बीना ने जब सबको अपनी तरफ देखते हुए पाया तो उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन खोला और उसमें से वो सारी रिकॉर्डिंग सबको सुनाने लगी जो हामिद ने रिकॉर्ड की हुई थी। वो सब रिकॉर्डिंग हामिद ने बीना को भेज दी थी और इन रिकॉर्डिंग में हया की आवाज़ सबको सुनाई दे रही थी जो वो किसी से कह रही थी, तुम्हें बस उसे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाना है। एक बार दुआ तुम्हारे प्यार में फंस गई तो वो खुद रिश्ते से इनकार कर देगी और मेरा रास्ता साफ़ हो जाएगा, मुझे मेरा मीर मिल जाएगा।
میرا نکاح ہو جانے کے بعد تم بے شک دعا کو چھوڑ دینا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، دعا میرے راستے کا کانٹا ہے، اسے میرے راستے سے ہٹاؤ، جتنی رقم بولو گے اتنی دوں گی۔ بینا نے اپنے موبائل سے ریکارڈنگ سب کو سنائی۔ سب کو سکتہ آ گیا، یہ جھوٹ ہے، بھابھی مجھ سے نہ جانے کون سے جنم کا بدلہ لے رہی ہیں۔ حیا فوراً بولی۔ چٹاخ قیوم صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا۔ آج پہلی بار قیوم صاحب نے اپنی پیاری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تھا تو وہیں دعا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بے اختیار آسمان کی جانب دیکھا، آج اسے اپنے اللہ پہ بہت پیار آیا تھا۔ قیوم صاحب نے کہا، تم جیسی بیٹی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ قیوم صاحب بری طرح ٹوٹے تھے۔ ماموں جان پلیز حوصلہ رکھیں، میں بھی دھوکہ کھا گئی تھی، لیکن بروقت نکاح سے پہلے مجھ پر حیا کی حقیقت کھل گئی، اور امی سے میں نے ہی کہا تھا کہ وہ اس نکاح سے انکار کر دیں، کیونکہ میرے پاس اس وقت کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ حیا نے چال ہی اتنی بڑی چلی تھی کہ ہم سب ہی اس میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ بینا نے افسوس سے حیا کی جانب دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ہاں، کچھ معصوم دکھنے والے لوگ حقیقت میں کتنے چالاک، مکار اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہونے دیتے۔ حامد دراصل حیا کا ہی دوست تھا، دونوں کی دوستی فیس بک پر ہوئی تھی، اور حامد دعا کو نہیں حیا کو پسند کرتا تھا، لیکن حیا کو تو میر چاہیے تھا، اس لیے اسے پیسوں کا لالچ دے کے حیا نے دعا کے پیچھے لگا دیا تھا تاکہ دعا میر سے نکاح سے انکار کر دے، اور حیا نے حامد کو بولا تھا کہ جیسے ہی حیا کا نکاح میر سے ہو، حامد دعا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، اور پھر سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا حیا چاہتی تھی۔ دعا کے میر سے نکاح کرنے کے انکار کے بعد حیا کو دلہن بنایا گیا۔ حیا بہت خوش ہوئی، سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسا وہ چاہتی تھی، لیکن عین وقت پر پھپھو کے انکار نے حیا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے پھر حامد سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ وہ دعا کو دوبارہ اپنے جھانسے میں پھنسائے۔ اس وقت حیا نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس نے حامد کو پوری رقم نہیں دی تھی، اس لیے حامد نے غصے میں آ کے وہ بھی ریکارڈنگز کسی طرح عابدہ بیگم اور بینا کا نمبر حاصل کر کے انہیں پہنچا دی تھی۔ حیا اس بات سے بے خبر تھی۔ دعا سے انکار کروانے کی خاطر جب حیا یہ چالیں چل رہی تھی، اس کے پاس جتنی تھوڑی بہت رقم تھی، اور اس کے علاوہ حیا نے اپنی امی کا زیور بیچا اور حامد کو وہ رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی۔ وہ سمجھی کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے ایک ایک پل کی ویڈیوز اور فوٹوز حامد نے لیے تھے، اور حیا کے پورے پیسے نہ دینے کی وجہ سے نکاح والے دن صبح ہی کسی طرح بینا اور عابدہ بیگم کا نمبر حاصل کر کے سب کچھ بینا اور عابدہ بیگم کے نمبر پر بھیج دیا تھا۔ بینا نے وہ سب گھر والوں کو دکھائے۔ بینا کو اس پر بہت پہلے بھی تب شک ہوا جب وہ فون پر کسی حامد سے بات کر رہی تھی، اور یہ وہی نام تھا جو دعا نے لیا تھا۔ اس کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہ بچی کہ ان سب کے پیچھے حیا کا ہاتھ ہے۔ دعا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بینا کو دیکھ رہی تھی۔ دعا کی آنکھوں میں شکرانہ تھا۔ اسی وقت ولید نے بولا، مانا کہ حیا نے بہت غلط کیا، لیکن دعا کا عمل بھی کوئی اتنا نیک اور صاف نہیں تھا۔ اگر حیا غلط تھی تو دعا بھی غلط تھی۔ ولید نے اپنی لاڈلی بہن کی پھر سے حمایت کرنا چاہی۔ بینا نے دعا کی طرف دیکھا جو آنسو صاف کرتی ہوئی اب ہلکا سا مسکرائی اور بولی، ولید بھائی اسی کی سائیڈ لیں گے کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بہن ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں۔ دعا رو پڑی، بھائی یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بھابھی مجھے پھنسا رہی ہیں تاکہ میں راستے سے ہٹ جاؤں اور وہ دعا کو پھر سے بھابھی بنا لیں۔ حیا نے ایک اور تیر پھینکا، میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا۔ بھری محفل میں وہ میر میری بہن کو دلہن بنا کر چھوڑ گیا، میں اس سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ولید کی اپنی ہی منطق تھی، یہ آپ کی بھول ہے ولید۔ بینا کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ سب بینا کی طرف متوجہ ہوئے۔ دعا اب بھی میر کی منگیتر ہے، یہ تعلق بچپن کا جڑا ہے، اور نہ صرف بچپن کا بلکہ دل کا بھی۔ بینا نے دعا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تاکہ اب ولید کی ہمت نہ ہو سکے کچھ کہنے کی۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا، جب جا کر کھولا تو دروازے پر عابدہ بیگم مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ موجود تھیں۔ وہ اندر آئیں اور اندر آنے کے بعد انہوں نے مٹھائی میز پر رکھی اور اپنے بھائی قیوم صاحب سے بولیں، بھائی مجھے میری دعا واپس چاہیے اور آج میں انکار نہیں سنوں گی۔ وہ بہت مان سے بولیں۔ قیوم صاحب نے بہن کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور بیٹے کی جانب دیکھا، بولے ولید نکاح خواہ کا بندوبست کرو، دعا اور میر کا نکاح آج ہی ہوگا۔ وہ بہت سخت اور پختہ لہجے میں بولے۔ بینا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن ابو، لیکن کیا ولید؟ قیوم صاحب نے اس کی بات کاٹی، تمہیں صرف اپنی ایک بہن عزیز ہے، مجھے بھی میری بہن دل و جان سے عزیز ہے ولید، بس فرق یہ ہے کہ میری ایک ہی بہن ہے، اگر میری 10 بہنیں بھی ہوتی تو سب سے ایک جیسا پیار کرتا، کیونکہ اللہ کے ہاں اس معاملے میں بھی پوچھا جائے گا، اپنا فرض ہر طرح سے پورا ادا کرنا چاہیے۔ ولید اب ایک اور فرض ادا کرو، اپنی بہن کے نکاح کا فرض ادا کرو۔ عابدہ بیگم نے اپنے بھائی سے کہا، بھیا
مجھے رخصتی بھی آج چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی بہو کو یہاں چھوڑوں، نکاح کے بعد اور مزید کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ باقی انشاءاللہ 2 دن کے بعد ہم شاندار سا ولیمہ کریں گے جس میں ہم پورے خاندان کی دعوت کریں گے۔ کیوں میر بیٹا؟ عابدہ بیگم نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جیسا آپ کہیں گی امی ویسا ہی ہوگا۔ میر نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور قیوم صاحب کے گلے لگ گیا۔ قیوم صاحب نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میر کو اپنے سینے سے لگایا۔ انہیں میر شروع سے ہی پسند تھا، اس لیے قیوم صاحب نے میر کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگائی اور پھر ولید باپ کے سامنے خاموش ہو گیا۔ نکاح خواہ کے آنے کے کچھ دیر بعد ہی نکاح کی سنت ادا کی اور وہ گولڈ کا سیٹ جو دعا اپنی گردن پہ لگا کے دیکھ رہی تھی، آج اسے تیار کرتے ہوئے بینا نے وہ سیٹ اپنے ہاتھوں سے خود دعا کو پہنایا تھا اور دعا دی تھی ہمیشہ خوش و آباد رہو اور اللہ تمہیں اپنوں میں چھپے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ بینا نے نکاح کے بعد دعا کو گلے سے لگایا، دعا دی، دعا سب سے ملتی دعا لیتی ہوئی بھائی کے پاس کھڑی ہوئی۔ کیا آج بھی مجھے سینے سے نہیں لگائیں گے بھائی؟ دعا حسرت سے بولی۔ جس طرح وہ حیا سے پیار کرتا تھا ویسا پیار کبھی دعا سے کر ہی نہیں پایا، لیکن آج اس کو سینے سے لگا لیا۔ حیا کی ساری چالیں، اس کا بچھایا گیا جال سب بے سود ثابت ہوا۔ جو جس کا نصیب ہوتا ہے اسے مل کے ہی رہتا ہے، کیونکہ نصیب تو اللہ جوڑتا ہے۔ سب کی دعا میں دعا سادگی سے رخصت ہو گئی۔ حیا سے اس کے ماں باپ نے بات چیت تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، جس زخم سے خون نہیں نکلتا وہ اکثر اپنوں کا ہی دیا ہوا ہوتا ہے۔ دعا رخصتی کے وقت حیا سے نہیں ملی۔ حیا اپنے کمرے میں آ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ حیا نے کتنی چالیں چلی، لیکن دعا نے بنا چال چلے، بنا کسی کا برا چاہے اپنا نصیب لے لیا اور میر جیسے بہترین انسان کے ساتھ اس گھر سے عزت کے ساتھ رخصت ہو گئی اور حیا آج بھی خالی ہاتھ رہ گئی۔ میر جیسے ہی کمرے میں آیا، دعا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ پلٹ کے ایک نظر میر کو دیکھا جس کی آنکھوں کی روشنی بہت گہری تھی۔ میر اس کے پاس جاتے ہوئے اس کو دیکھنے لگا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو کے سامنے چاند کو دیکھنے لگا اور بولا، چاند 14ویں کا ہو یا ہلال کا، لیکن اس میں داغ ہوتا ہے نا۔ اس کی بہت گہری بات پہ دعا کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ جھٹ سے سر اٹھا کے اس نے میر کو دیکھا اور بولی، مجھ میں داغ نہیں، میں پاک صاف ہوں۔ وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی۔ میر تمسخرانہ انداز میں مسکرایا اور بولا، آنکھوں دیکھا نگلا نہیں جاتا مسز دعا میر۔ پھر جب یقین نہیں تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ دعا تڑپ کے بولی۔ امی کی وجہ سے، میر نے بنا رکے بے لچک انداز میں اسے جواب دیا۔ آپ نے بہت غلط کیا۔ اگر آپ کو اس چاند میں داغ دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو حیا کو اپنانا چاہیے تھا جو بالکل پاک صاف ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ میر نے آرام سے جواب دیا اور بولا، تم دونوں بہنیں ایک جیسی ہو، تم دونوں نے مل کے مجھے پھنسایا، تم نے اپنے اچھے پن کے جال میں الجھایا اور تم نے اپنی محبت کے جال میں۔ یہ بولتے ہی میر نے دعا کو اپنی طرف کھینچا تو دعا سیدھا میر کے سینے سے جا ٹکرائی۔ چھوڑیے مجھے، دعا نے غصے سے پیچھے ہٹنا چاہا۔ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، آج شادی کی رات ہے، برباد نہیں کرنا چاہتا یہ لمحہ۔ وہ دعا کا دوپٹہ اتارتے ہوئے بولا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ مجھے چھونے والے پہلے مرد ہیں؟ دعا! میر کے ہاتھ اس کی گردن پہ جا ٹھہرے۔ کوئی بھی فضول بات کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ تم صرف میری ہو، میرے الفاظ یاد نہیں؟ وہ اسے پکڑ کے خود سے بے حد قریب کرتا اپنی گرم سانسیں اس پہ چھوڑتے ہوئے بھڑکا تھا، آپ مجھ پر شک کر رہے تھے؟ دعا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میر نے آگے ہوتے ہوئے چھوٹی سی گستاخی اس کے لبوں پہ کی اور اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ نہیں کر رہا شک یار، کبھی کر بھی نہیں سکتا۔ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن دل نہیں۔ وہ دعا کو خود سے لپٹائے ہوئے بستر تک لایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کبھی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں چاہا تو کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ دھڑکتے دل کے ساتھ دعا پوچھ رہی تھی۔ میر مسکرا دیا، دھیرے سے لائٹ آف کی، اس کا زیور اتار کے ایک طرف رکھا۔ میں اگر یقین نہیں کروں گا تو ہمارے رشتے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا۔ میر کے اس یقین نے دعا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میر دعا کو بچپن سے جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ دعا کے دل میں ہمیشہ سے وہی ہے۔ یہ بھی اسے پتا تھا کہ اس نے حامد والا ڈرامہ کیوں کیا، بس یہ نہیں جان پایا شاید وہ کسی کا بھرم رکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ واقعی بھرم رکھ گئی، نصیبوں کا کھیل کھیلنے میں بہن کا ساتھ دیا۔ جب دعا کو پتہ چلا حیا کو میر پسند ہے اور اس کے لیے حامد نامی لڑکے کو اس نے ٹریپ کرنے کو کہا ہے تو دعا اس دن بہت روئی، پھر اپنی بہن کی خاطر ٹریپ ہونے کا ڈرامہ کیا تاکہ حیا کو اس کا پیار مل جائے۔ دعا اس طرح پیچھے ہٹ گئی، لیکن نصیب تو اوپر والا جوڑتا ہے۔ دعا اور میر کا نصیب ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا تو کوئی کتنا ہی جال بچھاتا چال چلتا،
ملنے والے مل کے ہی رہتے ہیں، نہیں کرنی بات۔ بینا نے ولید کا ہاتھ تھاما جو اسے دیکھ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ ناراض ہوا۔ سوری، بینا نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ اب ایسے نہیں کر سکتے ولید، 3 دن سے آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، پیار نہیں کر رہے مجھے۔ آج پیار کرنا ہے آپ سے، کیونکہ آج میں آپ کی ایک بھی نہیں سنوں گی۔ بینا نے ولید سے کہا، میں جانتی تھی ولید، جب میں آپ کو حیا کے بارے میں بتاؤں گی تو آپ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ حیا پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے۔ اس لیے میں نے یہ سب کچھ خاموشی سے کیا، کیونکہ میرے لیے حیا اور دعا دونوں ہی برابر تھیں، اور دونوں کی عزت ہمارے گھر کی ہی عزت تھی۔ اس لیے یہ سب کچھ میں نے خاموشی سے کیا۔ ولید ہنس پڑا اور اس نے کہا، اب جو میں کروں گا وہ خاموشی سے کروں گا۔ بینا نے پریشانی سے کہا، کیا مطلب؟ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ ولید نے کہا، میری جان، میں نہیں چاہتا کہ میرا سالہ مجھ سے آگے نکل جائے۔ مجھے اس سے پہلے بابا بننا ہے، ورنہ وہ مجھے چڑھانے سے باز نہیں آئے گا۔ ولید اور میر بچپن سے ہی بہت گہرے دوست تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے۔ ولید کے اس طرح کہنے پہ بینا ہنس پڑی۔ ولی کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ پردے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، دعا چاہتی تو سب کے سامنے یہ پردہ کھول سکتی تھی حیا کا، اور حامد کا سچ وہ بہت پہلے سے جانتی تھی، لیکن حیا کی خاطر وہ جان بوجھ کر ٹریپ ہوئی۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، وہ اپنی بہن کا پردہ رکھ گئی۔ اپنی زبان سے اس نے کچھ نہیں کیا کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ دعا نے اپنی بہن کی خاطر اپنے اوپر داغ لگوا لیا، مگر اپنی بہن کے اوپر پوری کوشش کی کہ داغ نہ لگے، مگر کہتے ہیں نا، جو قسمت میں ہوتا ہے، جو مقدر میں ہوتا ہے، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جو جس کا نصیب ہوتا ہے اس کی شادی اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں، تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے دروازے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔